وہ ایک عربی شاعر ہے، اس نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 40,000 عربی زبان میں، اس پہلو پر، اس پہلو پر، آپ کی پیشانی پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے سینے پر، آپ کی اداؤں پر، آپ کی وفاؤں پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر 40,000 اشعار۔ یہ جو شعراء ہیں ان سے پوچھے 40,000 شعر ہوتا کتنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اور یہ اشعار ایسے نہیں ہوتے کہ بیٹھے بیٹھے لکھ لیں، یہ بھی عطائے ربی ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے آمد ہوگی تو شعر بنے گا، ایسے نہیں بنے گا۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخری جو مصرے لکھے، ان آخری مصروں کا ایک اردو شاعر نے اشعار کی زبان میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد تھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اس سمندر میں کون غوطہ زن ہو سکتا ہے، اس کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ تو اس اردو شاعر نے ترجمہ یوں کیا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ عمر بھی ختم ہو گئی، ورق بھی ختم ہو گئے، فکر و نظر خیالات بھی ختم ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، بندہ قبر کی پاتال میں اتر گیا، نہ خدا کی شان بیان کی جا سکتی ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ اکبر سے شروع کریں گے، آپ جب ختم کرنے لگیں گے آپ یہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ اذان شروع کریں گے، آپ پہلے کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پھر آپ کہیں گے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آپ جنازے کے لیے کسی کو اس دنیا سے روانہ کر رہے ہیں، آپ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھیں گے۔ نہیں، یہاں سے آپ چلے گئے، اب قبر میں ہیں، اندھیری کوٹھڑی میں ہیں، فرشتے آ گئے، سوال ہونے لگا مر ربو کا، رب کون ہے؟ رب کے بعد جس کا سوال ہوگا اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ من نبیو کا۔ قبر سے آگے جب حشر پہ چلیں گے آپ سامنے دیکھیں گے آپ کو آپ کی بخشش اور سفارش کے لیے میزان پہ جو کھڑا نظر آئے گا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے ہمارے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ ساری زندگی یہ بولتے رہیں، سنتے رہیں، سوچتے رہیں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پڑھا نہ جائے، اس کو سنا نہ جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ سیرت کا بیان کرنا بھی ایمان ہے، سننا بھی ایمان ہے، پڑھنا بھی ایمان ہے۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے مومنوں کی اماں، آپ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے بارے میں بتائیں کیا تھے؟ تو اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ چلتے ایسے تھے، گھر میں ایسے تھے، بازار میں ایسے تھے، بڑوں کے ساتھ ایسے تھے، چھوٹوں کے ساتھ ایسے تھے، غریبوں کے ساتھ ایسے تھے، یتیموں کے ساتھ ایسے تھے، یہ نہیں کہا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے محمد مصطفیٰ کے صحابہ، تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، سیرت کا نام ہے، آپ کی صورت، آپ کی عظمت کا نام ہے۔ یہ ہے سیرت، یہ بیان کریں
یہ سنیں، یہ پڑھیں، سیرت کی کتابیں رات کو سونے سے پہلے اپنے سرانے رکھا کریں۔